بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہم لوگ ایک دینی مجلس اور نشست میں حصول علم کی مناسبت سے جمع ہیں، اور یہ بات بھی خوشی سے بڑھ کر باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے حصول میں وہ چیز عطا کی ہے جو آج آسانی کے دور میں بمشکل دستیاب ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم ان سے حاصل کیا جائے جو علمی میدان میں یا علمی دنیا میں معتبر ہوں، امانت دار ہوں اور دیانت داری سے بالکل پر ہوں۔ ایسے لوگوں سے علم کا حاصل کرنا سہولت کے اس دور میں مشکل ترین کام ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر معتبر لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے تو ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلتی ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو اس سے پہلے جتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں میں جہالت کا عام ہونا اور علم کا اٹھا لیا جانا اسے بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھنے کی جو بات کی ہے وہ اس طرح نہیں کی کہ دھیرے دھیرے علم بوسیدہ ہو کے ختم ہو جائے گا، کتابیں ختم ہو جائے گی، کتابیں جل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو چیز بیان کی ہے وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعُلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا، کہ علماء دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے، ان کی موت ہوتی جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ علماء موجود نہیں ہوں گے تو لوگ مسائل کے حل کے لیے اور فتویٰ پوچھنے کے لیے ایسے لوگوں کی جانب رجوع کریں گے جو اس کا علم نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم کی بجائے ہدایت کی بجائے گمراہی عام ہوگی۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ آسانیوں کا دور ہے، میں نے تذکرہ کیا، تو آسانیوں کے دور میں دلائل کی بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی مسئلے میں آدمی گوگل پہ اس کو ٹائپ کرے تو مختلف قسم کے فتاوی جات ادارے آپ کو ملیں گے جو اس طرح کی چیزوں کو عام کر رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو کچھ عقل اور فہم رکھتا ہے اگر وہ یہ فرق کرنا چاہے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کا ہے تو اس کے لیے بھی یہ چیز آج مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ جو حدیث عام طور پہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ بیت المال کا محافظ اللہ کے رسول نے بنایا اور مال میں سے چوری ہوئی، اس آدمی کو پکڑا، 3 دن تک پکڑتے رہے، تیسرے دن اس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں، اور تیسرے دن اس نے بتایا کہ میں تم کو آیت الکرسی بتاتا ہوں لہٰذا اسے پڑھ لو تو تمہارے مال میں چوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے سنا، اللہ کے رسول کو جا کے بتایا، آپ حدیث جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو شیطان تھا، غلط آدمی تھا، جھوٹا تھا، لیکن صحیح بات کہی اس نے۔ تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی یہ کہے جیسا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شیطان کی بات کو بھی منوایا اور اس کا حکم دیا، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ شیطان سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس کو اپنا معلم نہیں بنایا تھا۔ ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، اس میں اس نے آیت الکرسی بتائی تو بھی اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح علم غلط لوگوں سے لینے کے لیے ان کو معلم نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا موقع ہو جس سے کوئی بات وہ حق ہے، صحیح ہے، بیان کرتے ہیں، اسے لیا جائے گا، لیکن اس کو فالو کرو، ان کی غلط چیزوں کو بھی ماننے لگو، دوسروں میں نشر کرنے لگو، اس کو دلیل بناؤ، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح لوگوں سے علم حاصل کرنا، قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ نے علم میں جو رسوخ رکھتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے متشابہ آیات کے تناظر میں، کہ متشابہ آیات کی جو صحیح تعویل ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان کے سوا جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ اس کی علمی بحثیں کٹ کر کے میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم میں رسوخ دیتا ہے ہمارے درمیان ان کی بھی اہمیت اور فضیلت نمایاں ہونی چاہیے۔ جیسے علماء ہیں، ہر عالم درجے میں، علم میں، مقام و منصب میں، عمل میں برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم میں مضبوط ہیں اور ان کو راسخ العلم یا علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آج کا جو اجلاس منعقد ہوا ہے یہ اقبال احمد ماسٹر جو جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر ہیں ان کی صدارت میں ہو رہا ہے، اور ہمارے درمیان ہمارے اپنے ملک کی بہت ہی زیادہ معتبر علمی شخصیت، عقیدے اور منہج کے اعتبار سے
سوچ، اصول اور فقہ کے اعتبار سے آپ کی شخصیت بہت ہی معتبر ہے۔ جھارکھنڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والد گرامی بھی معتبر عالم رہے ہیں، گویا کہ آپ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریباً 15 سال آپ نے مدینہ میں علم حاصل کیا ہے اور مدینہ جامعہ اسلامیہ کے کلیت الشریعہ کے ایک شعبے فقہ السنہ میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور تقریباً 1.5 سال قبل آپ کی فراغت ہوئی، اور تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے آپ ممبئی کے ایک ادارہ جو بہت ہی معروف ہمارا جماعتی ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ کوسا ممبرا کا ادارہ ہے، شیخ عبدالحکیم اس کے ذمہ دار ہیں، وہاں آپ یہ مدرس کی حیثیت سے ہیں، اور طلباء کے علاوہ ممبئی کی عوام بھی، جیسے ابھی شیخ تذکرہ کر رہے تھے کہ کلیان میں کل آپ کا رات میں پروگرام تھا، ایسے ہی مختلف بڑی جگہوں پر بھی لوگ آپ کو مدعو کر رہے ہیں اور آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ معتبر لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ سعادت کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے درمیان شیخ تشریف فرما ہے۔ آپ کا عنوان ہے حقوق العباد یا حقوق کی ادائیگی اور اس کی حق تلفی کا انجام۔ عنوان کا بھی کچھ تعارف کرانا چاہتا تھا، 2 جملہ صرف کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیشتر جگہوں پر جہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ بندوں کے حقوق کی تفصیل بہت ہے، آج کے جیسا 10 پروگرام اگر منعقد کیا جائے تو شاید اس کی تفصیل مکمل ہو پائے گی۔ میں بہت ہی احترام کے ساتھ شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ معزز و مکرم مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پایاں کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا اور اس دین پر کما حقہ عمل کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری اور یہ مشن علماء کے کندھوں پر ڈالی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان کیا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنی کتاب کے لیے اپنے بندوں میں سے چند لوگوں کو چن لیا ہے۔ یہ علماء کی فضیلت جہاں ایک طرف بیان کرتی ہے، وہیں یہ آیت اور یہ حدیث علماء کے تعلق سے ایک اہم ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ انبیاء کا جو مشن تھا، ان کی جو ڈیوٹی تھی، ان کا جو فریضہ تھا، یہ آگے علماء اکرام انجام دیں گے۔
لوگوں کو دین کی تعلیم دینا یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں ابھی شیخ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے درمیان علماء اکرام موجود ہیں اور وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے تمام ذمہ داران کا کہ انہوں نے اس اہم اجتماع کا انعقاد کیا اور اس طرح کے دینی پروگرام کا وہ انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اللہ رب العالمین مزید انہیں دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائیں اور ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائیں۔ محترم حاضرین، آج کی مجلس کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی اور حق تلفی کا انجام۔ حقوق کی ادائیگی کا لفظ جب ہم سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں ایک خاص قسم کے ہی حقوق آتے ہیں، وہ حقوق جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں۔ ایک والد کا اپنے بچوں کے تئیں حق، اولاد کا والدین کے تئیں حق، بیوی کا شوہر کے تئیں، اسی طرح شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہیں، ایک کسٹمر کا خریدار کے ساتھ، ایک مالک کا اپنے نوکر کے ساتھ، نوکر کا اپنے ذمہ دار کے ساتھ، اس طرح کے حقوق ہی عموماً ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ حالانکہ اگر شریعت کے نصوص پر غور سے دیکھا جائے، نظر ڈالی جائے تو آپ کو واضح طور پر ملے گا کہ حقوق کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ عموماً حقوق کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ عموماً لوگوں کے درمیان یہ بھی مشہور ہے کہ حقوق العباد یہ زیادہ اہم ہے حقوق اللہ سے بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے تعلق سے اگر کوتاہی پائی جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندے کا بندے پر حق رہا، کسی نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کے حق کو مارا، تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ خود جس کا حق مارا ہے اس سے جا کر معافی طلب نہ کر لے اور مظلوم ظالم کو معاف نہ کر دے۔ اس وجہ سے لوگوں کے درمیان ایک تأثر ذہن میں یہ ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے اہم ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ بندوں کے حقوق سے کہیں اہم ہیں۔ یہ جو ذہن کے اندر لوگوں کے ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حقوق چاہے تو معاف کر دے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین اپنے تمام حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ رب العالمین کا۔ اگر اس حق میں کسی نے حق تلفی کی تو اللہ رب العالمین اس حق تلفی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو دوسری گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حقوق بندوں کے حقوق سے کہیں زیادہ ہیں اور کہیں زیادہ اہم بھی ہیں۔ بندوں کے حقوق جو ہیں ہو سکتا ہے کہ اس حق تلفی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے حقوق کے اندر اگر جو سب سے اہم حق ہے اس میں اس نے حق تلفی کی تو جنت سے محروم تک ہو سکتا ہے۔ وہ بندوں کے تعلق سے معاملہ نہیں ہے۔ اگر اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے گناہ کے بقدر سزا دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اس سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جنت کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گی، اس لیے بہت زیادہ سوچنے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بات ایسی نہیں ہے۔ ہم جہنم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔
اس لیے یہ ہمارے ذہن میں تصور نہیں آنا چاہیے کہ ایمان کی حالت پر اگر وفات ہو گرچہ گناہوں کے انبار ہو تو کبھی نہ کبھی جنت مل ہی جائے گی۔ اللہ عالم، اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دی کب تک سزا دے گا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک لمحے تک کی سزا جہنم کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انسان کو ہمیشہ گناہوں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ ہوش میں ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ انسان کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ہمیں جہنم تک نہ پہنچا دے۔ پتہ چلا کہ حقوق کا جو معاملہ ہے وہ صرف بندوں کے حقوق تر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ حقوق کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ان حقوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ الفاظ اللہ کے رسول کے بہت مختصر ہوتے تھے لیکن معنی کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہوتے تھے۔ اگر اس کی شرح کی جائے تو آپ کو مجلدات کی ضرورت پڑے، موٹی موٹی کتاب کی ضرورت پڑے صرف ایک حدیث کی شرح کے لیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ یہ طلباء کو مدارس کے اندر جب حدیث کی کتاب پڑھانی شروع کی جاتی ہے تو ایک حدیث کی کتاب ہے بلوغ المرام، یہ ابتدائی درجات کے طلباء کو جماعت ثالثہ رابعہ میں عموماً پڑھائی جاتی ہے۔ پہلی حدیث اس کتاب کی ہے یہی حدیث، ایک سطر کی، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، چھوٹی سی حدیث ہے۔ ہمارے ایک استاد مدینہ یونیورسٹی کے تھے کلیۃ الحدیث کے، ڈاکٹر سعود الجربوعی رحمہ اللہ، ابھی حال ہی میں کورونا کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ صرف ایک حدیث کی شرح میں انہوں نے ضخیم ایک کتاب لکھی ہے۔ اللہ کے رسول کا کلام صرف ایک سطر میں ہے اور اس کی شرح کے لیے موٹی کتاب کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ ہے جوامع الکلم کا معنی۔ اللہ کے رسول کو یہ خصوصیت عطا کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول مختصر الفاظ میں کوئی چیز کہتے، اگر اس پر بندہ غور کرے تو اتنی معنویت اس کے اندر ہوتی کہ اسے شرح کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جو حقوق سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس جملے کو دہرایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، لمن یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی ہماری کن کے ساتھ ہو، کن کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں، ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ بن کر رہے، تو آخر کن کے ساتھ ہماری یہ خیر خواہی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلے سب سے پہلا حق خیر خواہی کا کس کا ہے؟ للہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ وَلِكِتَابِهِ، کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے اماموں سے مراد کیا ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کی شرح میں بالتفصیل اس کلمے پر بحث کی ہے اور دلائل کی روح سے ثابت کیا ہے کہ اس سے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں، ایک علماء اکرام جن کے پاس علم کی امامت ہے، اور دوسرے حکمراں جن کے پاس قوت اور سلطنت ہے، حکومت چلانے والے لوگ، حکمران وطن جو ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ تو ائمۃ المسلمین سے مراد علماء اکرام بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور آخر میں فرمایا کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر جتنے لوگوں کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے یا جتنے لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے رسول نے صرف 1 یا 2 سطر کے اندر تمام حقوق کا بیان کر دیا ہے۔ انتہائی جامع حدیث،
ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تمام حقوق کو بیان کر دیا کہ کن کے حقوق تمہارے اوپر اللہ نے عائد کیے ہیں، کن کے حقوق کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور اگر حق تلفی تم نے کی تو اس کا انجام تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انتہائی عظیم حدیث۔ سب سے پہلا حق ایک انسان کے اوپر کس کا عائد ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق۔ اللہ رب العالمین کے حقوق بے شمار ہیں۔ ان تمام حقوق کو اگر اختصار کے ساتھ ہم بیان کرنا چاہیں تو 4 چیزوں میں اسے سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کو 4 چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، ملحدین، وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی اقرار نہیں کرتے۔ اللہ کا پہلا حق بندے پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرے۔ اگر اللہ رب العالمین کا یہ حق ادا نہیں کرتا، تمام حقوق ادا کرتے رہے، اسے جنت نہیں مل سکتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہے۔ یہ پہلا حق ہے رب العالمین کا۔ دوسرا حق یہ ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا اقرار کرنا یہ بندے پر سب سے بڑا حق ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا ہی اقرار نہیں کرتا تو کیا کرے گا؟ وہ اس مقام پر کسی مخلوق کو بیٹھائے گا اور اللہ رب العالمین کے حقوق کسی مخلوق کو دے گا۔ اب دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، صرف ان کی بات نہیں ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ جو اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مخلوق کو خالق کی جگہ پر بیٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے حقوق جو خالق کے حقوق تھے خالصتاً، وہ مخلوق کو دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا انہوں نے حقیقی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس حق کے اندر وہ حق تلفی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ کون سی آیت ہے؟ جی بتائیں۔ پہلی آیت جو وحی پہلی نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین کی صفات کا، بے شمار صفات میں سے اللہ نے تذکرہ کیا، انتخاب کیا جس صفت کا، وہ کون سی صفت تھی؟ یہی تخلیق کی صفت۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات میں سے صفت تخلیق کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ پائیں گے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس صفت پر ترکیز کیا ہے وہ یہی صفت تخلیق ہے۔ خصوصاً مکہ کے اندر جو آیت نازل ہوئی، اہل مکہ کو جو سب کے سب کفار و مشرکین تھے، ان کے سامنے جس عقلی دلیل کا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ استعمال کیا وہ کون سی دلیل تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن کے اندر اس چیز کو ڈالا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا غور کرو کہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے۔ کیا وہ ایک مکھی تک پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک مکھی تک پیدا کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، کیا وہ عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے مسلمانوں کے پاس۔ جنگ بدر میں یہ قیدی بن کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک زمانے کے بعد مسلمان ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہوئے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس آیت پر پہنچے کاد قلبی ان یطیر، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا دل اڑ رہا ہے، میرے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے۔ اس آیت نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود ایسے ہی پیدا ہو گئے، کیا ان کا کوئی خالق ہے؟ اگر صرف انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس صفت پر غور کر لے تو کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو
شریک نہیں ٹھہرا سکتا اور خالق کا مقام مخلوق کو نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. دوسرا کہ اللہ رب العالمین کو خالق، رازق، مدبر مانا جائے. تیسرا حق اور اللہ رب العالمین کا ایک ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. اللہ کے ساتھ کسی بھی عبادت میں، جسے ہم عبادت کہتے ہیں، ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. نہ بالکلیہ کسی غیر اللہ کی عبادت کی جائے، نہ اللہ کے ساتھ کسی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. مکہ والے حج کرتے تھے، تلبیہ پکارتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ وہ بھی لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آگے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے. الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ جملہ تلبیہ کے جملے کے ساتھ بڑھا دیتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جس کا تو بھی مالک ہے، جس کا تو ہی مالک ہے. تو اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت میں ذرہ برابر بھی شرکت پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے. اگر اللہ کی عبادت میں کسی نے ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کو شریک کیا، اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں کرتا. تو یہ اللہ رب العالمین کا تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس کے اسماء اور صفات میں اسے ایکتا مانا جائے. اس کے ساتھ اس کے اسماء میں اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ باب اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی ایسا حق جو رب العالمین کے تعلق سے ہو اس سے خارج نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں. مثلا اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے؟ الوہاب، الخالق، پیدا کرنے والا. اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما. انک انت الوہاب، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے. تو عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس صفت میں، اس نام میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. جو اللہ رب العالمین کی صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین نے ایمان لایا ہے. اللہ رب العالمین کے جو نام کتاب و سنت کے اندر ثابت ہیں ان ناموں کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا اور ان ناموں کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے اس پیغام پر عمل کرنا، اور اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے اندر جو اللہ رب العالمین کی صفات ثابت ہوتی ہیں ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت ماننا، یہ اللہ رب العالمین کا بنیادی حق ہے. تو اللہ رب العالمین کے جتنے حقوق ہیں تمام حقوق کو ان چار حقوق کے اندر آپ اختصار کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. کیا کیا ہیں؟ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس کے الوہیت کا اقرار کرنا، اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی اس کا مقام عطا نہ کرنا. اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ سب سے بنیادی حق ایک انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں. دوسرے نمبر پر ولی کتابہ، اور کتاب اللہ کے حقوق. بہت سارے لوگوں کو سن کر تعجب ہوگا کہ کتاب اللہ کے بھی ہم پر حقوق ہیں. ہم تو یہی سمجھتے تھے حقوق کی ادائیگی کا مطلب عام لوگوں کے حقوق ہی صرف ہمیں ادا کرنے ہیں. میرے بھائیوں، کتاب اللہ کے بھی ہم پر حقوق ہیں. اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر ولی کتاب ہی کہہ کر واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ کے ہم پر حقوق ہیں، اور کتاب اللہ بھی ہماری خیر خواہی کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں. کتاب اللہ کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیں. کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا ہمارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو ہم سنا کریں. یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو ہم سنا کریں. کم از کم روزانہ قرآن کریم سننے کے لیے 5-7 منٹ 10 منٹ نکالا کریں. اگر ہم نے اپنا یہ شیڈول بنا لیا کہ روزانہ 5 منٹ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ہم نکالیں گے، 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکالنا مشکل ہے. حالانکہ ہم آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے زمانے میں کتنے گھنٹے برباد کر دیتے ہیں یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ، انسٹاگرام پر. صرف 5 منٹ اگر یوٹیوب میں آپ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے خاص کر دیں،
اور کسی معروف قاری کی تلاوت سننے کی کوشش کریں. صرف روزانہ معمول بنا لیں, فجر کی نماز کے بعد یا جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو 5 منٹ ہم قرآن کی تلاوت سنا کریں گے. جیسے شیخ سدیس ہیں, یا قرآن کی تلاوت اگر اصلاح کرنی ہے اپنی, تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ شیخ حذیفی کی تلاوت جو مسجد نبوی کے امام ہیں, اور بہترین تلاوت ان کی ہوتی ہے, خصوصاً وہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی تلاوت 5 منٹ کے لیے سنا کریں. خصوصاً وہ صورتیں جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں, جیسے 30ویں پارے کی صورتیں اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد رہتی ہے. آپ ایک سورہ کا انتخاب کر لیں اور اس سورے کو 5 منٹ تک سنتے رہا کریں, اور جب وہ تلاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تلاوت کرنے کی اسی طرح کوشش کریں. روزانہ 5 منٹ سنیں اور ان کی طرح اپنی زبان کو ہلانے کی اور اس طرح تلاوت کرنے کی کوشش کریں. 1 مہینہ تک صرف اس طرح عمل کریں, اس کے بعد خود آپ دیکھیے گا. آج ریکارڈنگ کریں اپنی آواز کی, کس طرح آپ تلاوت کر رہے ہیں, اور خود 1 مہینے بعد دوبارہ ریکارڈنگ کریں, اور دونوں تلاوتوں کے درمیان آپ موازنہ کریں. زمین و آسمان کا فرق محسوس کریں گے آپ. آج جو ہماری تلاوت کے اندر اتنی خامیاں ہوتی ہیں, صحیح طریقے سے ہم تلاوت نہیں کر پاتے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا تھا, خود صحابہ اکرام کے پاس جاتے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, میں سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے, میں پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر, آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے لیکن دوسرے سے سننا چاہتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی, اور جب اس آیت پر پہنچے حتی اذا من کل امت شہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, جس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول فرماتے حسبک حسبک, رک جائیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جا رہے تھے. یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے. تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو آپ سنا کریں. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالا کریں روزانہ. بہت زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آیت الکرسی روزانہ سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں. نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں, سورہ اخلاص کی تلاوت کریں, قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کیا کریں. سورہ اخلاص کی فضیلت کیا وارد ہے, تعدل ثلث القرآن, یہ ثلث قرآن کے برابر ہے, یعنی 10 پارے تلاوت کے برابر ہے. حالانکہ اس کی تفسیر مختلف طریقے سے وارد ہے کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے, لیکن 10 پارے قرآن کے برابر ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تعدل ثلث القرآن. تو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں. اس کا 2 فائدہ ہوگا. ایک تو جو فضیلت وارد ہے ان صورتوں کی تلاوت کی, آپ کو فضیلت حاصل ہوگی. جیسے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے آپ اگر سوئے, اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت, آمن الرسول سے لے کر آخر تک اگر آپ تلاوت کر کے سوتے ہیں تو حدیث کے اندر صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر مقرر کر دیتا ہے جو فجر تک اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتے رہتا ہے. فجر تک اس بندے کی اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سوتا ہے. کس چیز سے حفاظت کرتا ہے؟ شیطان آپ کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچانے کے لیے آئے گا آپ کے بستر پر. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن اصل شیطان کا یہ مشن نہیں ہے. شیطان کا اصل مشن کیا ہے؟ جو اس نے جنت سے نکالے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا کہ تیرے ان بندوں کو میں گمراہ کروں گا, اور جس جنت سے مجھے ان کے لیے نکالا جا رہا ہے اس جنت میں داخل ہونے سے ان کو روکوں گا, جہنم کا ایندھن انہیں بناؤں گا. اسی کوشش میں شیطان لگا ہوا ہے. جب انسان سوتا ہے تو شیطان اسے تھپکیاں دیتا ہے, الا ایھا اللیل الطویل, رات بڑی لمبی, ابھی سوتے رہو, یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز آپ کی غائب ہو جائے. اگر ایک انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے, سورہ بقرہ آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے, شیطان سے محفوظ رہے گا.
تو دو فائدے کا آپ کے ہوں گے، جو فضیلت وارد ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، اور قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم رہے گا۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، جن کی زندگی میں قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے تعلق سے کیا وعید سنایا ہے، غور کریں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ جو قرآن کا حق ہے، اگر یہ حق تلفی کوئی کر رہا ہے، اس کا انجام انتہائی بھیانک۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن ایسے لوگوں کی شکایت کریں گے اللہ رب العالمین کے یہاں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگارہ میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، ان کی زندگی کے ساتھ قرآن کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ قرآن پڑھتے تھے، نہ تلاوت کرتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، نہ کوئی اثر ان کی زندگی پر تھا۔ تو اس حق تلفی کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہمارے اوپر ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کے بعد حصے کی ہم یاد کرنے کی عادت ڈالیں، قرآن کریم کے بعد حصے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تو ایک تو پتھریلی زمین تھی، صحابہ اکرام جنگ کے بعد چور ہو چکے تھے، تھکے ہوئے تھے، سب کے لیے الگ الگ قبر کھودنا اس قلیل تعداد کے لیے بڑا مشکل کام تھا، اور شہداء کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، جگہ کی قلت تھی، اور اس پتھریلی زمین کو قبر کے لیے کھودنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ایک ہی قبر کے اندر کئی شہداء کو دفن کیا جائے۔ جب ان شہداء کو قبر میں رکھنا ہوتا تو اللہ کے رسول ان کے درمیان تمیز کرنے کے لیے صرف ایک سوال صحابہ اکرام سے کرتے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ان میں سے سب سے زیادہ تہجد کی نماز پڑھنے والا کون تھا، سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والا کون تھا، سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والا اور نفلی حج اور عمرے کرنے والا کون تھا۔ یہ سوال نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول، صرف ایک سوال کرتے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کسے یاد تھا، بس ایک سوال، جس کی طرف صحابہ اکرام اشارہ کرتے کہتے کہ ان کو سب سے پہلے رکھا جائے۔ اب غور کریں کہ قرآن سینے میں ہونے کی وجہ سے آخرت کی پہلی منزل قبر کے اندر اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ یہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہی شہداء کے مابین بھی سب سے بڑی فضیلت کن کو عطا کی گئی؟ جن کے سینے میں قرآن سب سے زیادہ تھا، جن کی زندگی کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو، ادنا سے ادنا تعلق، اللہ رب العالمین نے اسی طرح انہیں سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اب غور کریں کہ فرشتوں کے اندر جو فرشتہ قرآن کریم لے کر نازل ہوتا تھا وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جس نبی پر قرآن نازل ہوا تمام بنی آدم کے سردار ہیں، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، جس رات قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا پوری دنیا کے اندر سب سے پاک سرزمین۔ اگر وہی قرآن ہماری زندگی کے ساتھ ہو تو ہمارا مقام و مرتبہ نہیں بڑھے گا؟ یہ جو ہماری ذلت اور پستی ہے آج، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن ہماری زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ ذلت و پستی ہے۔ تو اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے کو اپنے سینے کے اندر ہم جگہ دیں۔ صحابہ اکرام جن کے پاس پورا قرآن ایک جگہ پر موجود نہیں تھا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ پورا قرآن ایک مصحف میں جمع نہیں ہو پایا تھا۔ سب سے پہلے ایک مصحف کے اندر قرآن کو کب جمع کیا گیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ گرچہ ان کے پاس ایک مصحف میں پورا قرآن موجود نہیں تھا، لیکن ان کے سینے میں قرآن کریم موجود ہوا کرتا تھا۔ اور آج قرآن جیب کی سائز میں آ گیا ہے، جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ، بلکہ موبائل کے اندر صرف ایک بٹن دبائیں، کلک کریں اور آپ کے سامنے پورا قرآن حاضر ہوتا ہے۔ فرق یہ آ گیا ہے کہ ہمارے سینے قرآن سے آج خالی ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن نہیں تھا ایک جگہ پر، لیکن ان کے سینے میں قرآن موجود تھا۔ آج قرآن اس قدر آسان اور میسر صورت میں موجود ہے، لیکن ہمارا سینہ قرآن سے خالی ہو چکا ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق آیا ہے سلف صالحین کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں۔
تو یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے. چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے انتہائی آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو انتہائی آسان بنایا ہے. قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ایسی ہے جن سے ایک بندے پر حجت قائم ہو جاتی ہے، جن میں توحید کا تذکرہ ہے، شرک کا تذکرہ ہے، سابقہ انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے، سابقہ قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی تھی، ان کا کیا حشر ہوا تھا، جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر غیر مسلم بھی ان آیتوں پر غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا. جیسے کہ ابھی میں نے کہا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آیت نے ان کی زندگی بدل ڈالی. اس طرح کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں سے ایک بندے کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے تو یہ قرآن ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. لیکن تمام آیتوں کا سمجھ لینا ایک عام انسان کے لیے ترجمے سے، تفسیر سے، ذاتی مطالعے سے یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے علماء اکرام کے رہنمائی کی ضرورت ہے، اہل علم کی ضرورت ہے. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا عنوان ہے تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء. ایسی آیات کی تفسیر جن کا سمجھنا علماء اکرام کے لیے مشکل ہو گیا. تو جن کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہو، عام لوگ سمجھ لیں گے ان کو، ظاہر سی بات ہے کہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو قرآن کی تمام آیتیں اس نوعیت کی نہیں ہیں، لیکن جن سے حجت قائم ہو جاتی ہے ایک بندے پر، ان کا سمجھنا عام انسان کے لیے بھی آسان ہے. اس لیے ایک عام شخص کو بھی قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا وہ ترجمے سے، تفسیر سے سمجھ سکے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرے. یہ 4 حقوق ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے قرآن کریم کے. قرآن کی تلاوت سننا، خود اس کی تلاوت کرنا، اس کا کچھ حصہ یاد کرنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ 4 حقوق بہت سارے غیر مسلمین بھی ادا کرتے ہیں. جو مستشرقین ہیں دنوں رات قرآن کریم کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں. کس لیے؟ قرآن کریم کے اندر غلطیاں نکالنے کے لیے، قرآن کریم کی خدمت کے لیے نہیں ہے. یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں. اگر کوئی قرآن کریم کے ان 4 حقوق کو ادا کرے اور ایمان نہ رکھے، کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے 5واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اور یہ تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے. اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کلام قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی اس کے اندر کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر ایمان نہ رہے تو یہ 4 حقوق ادا بھی کرتے رہے، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کا 5واں حق ہم پر یہ ہے کہ اس پر ہم ایمان بھی لائیں. 6واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو. تلاوت قرآن کی ہم سنتے ہیں، کوئی ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے؟ جھوٹے قصے کہانیاں موبائل میں ہم دیکھتے ہیں، اچھی طرح پہلے سے پتا ہے کہ حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک جھوٹا قصہ ہے جسے چند لوگوں نے پیسے کی خاطر یا سماج میں برائی پھیلانے کی خاطر اسے فلمایا ہے. اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی درد بھری کہانی ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کریم پڑھتے وقت، اس کی تلاوت سنتے وقت ہمارے دلوں کے اندر لرزہ طاری پیدا نہیں ہوتا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس طرح کی آیتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں اور دل پر لرزہ طاری نہیں ہوتا، اس پر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا. جنت کی آیتیں ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہیں، اس جنت کے حصول کے لیے دل مچلتا نہیں. جہنم کی ہولناکی کی آیتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں اور اس کے لیے ہمارے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو رب کے کلام سے تمہارا دل کبھی بھرتا نہیں. تمہاری دل کی کیفیت یہ ہوتی اس کی تلاوت ہوتی رہے ہم سنتے رہے، تلاوت ہوتی رہے ہم سنتے رہے، یہ تمہارے دل کی کیفیت ہوتی.
اور آج ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو گئی ہے دوسری مجلسوں میں گھنٹوں بیٹھا رہنا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کے اندر امام صاحب کبھی 2 منٹ زیادہ تلاوت کر دے, نماز کچھ لمبی ہو جائے, امام صاحب کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں, برداشت نہیں ہوتا. وہ لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم, اگر دل پاک ہوتے تو رب کے کلام سے تمہارا دل کبھی بھرتا نہیں. یہ ہماری کیفیت ہوتی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی واقعہ آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے ان سے ایک دن پوچھا کیف تختم, کیسے قرآن ختم کرتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر یہی سوال اللہ کے رسول کا ہمارے تعلق سے ہو, کیف تختم, کیسے قرآن ختم کرتے ہو, شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں جن کا جواب یہ ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں. 40 سال 50 سال 60 70 سال زندگی کے گزر چکے لیکن ابھی تک قرآن ختم نہیں کر پایا. سال بھر گزر چکا ہے, رمضان میں آخری مرتبہ پڑھا تھا, اس کے بعد توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی. جواب کیا دیا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری صحیحین کے اندر یہ قصہ موجود ہے. انہوں نے جواب دیا کل لیلہ, اللہ کے رسول روزانہ رات کو یہ قرآن ختم کر دیتا ہوں. اللہ اکبر, روزانہ رات کو یہ قرآن ختم کر دیتے تھے تہجد کی نماز میں. اس وقت تک پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا, لیکن جتنا نازل ہو چکا تھا ان کی کوشش رہتی کہ پورا قرآن ختم کر کے رات کو سوؤں. جب تک پورا قرآن ختم نہیں کرتے چین نہیں آتا ان کو. اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ مہینے میں 1 مرتبہ ختم کیا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری اس سے زیادہ طاقت ہے, یہ 1 مہینے میں 1 بار, یہ کیسے صبر کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول کے ساتھ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ان کو آخری جو اجازت دی, کہا کہ 7 دن میں 1 مرتبہ ختم کیا کرو, ہر 7 دن میں, ہفتے میں 1 مرتبہ. اس وقت جوان تھے, نئی شادی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبی عمر عطا کی. فرماتے ہیں کہ آخری دن تک, آخری عمر تک اسی شیڈول پر انہوں نے زندگی گزار دی. آخری عمر تک اسی شیڈول پر, پورا قرآن 7 دن میں ضرور ختم کرنا. لیکن جب بوڑھے ہو گئے, بیمار رہنے لگے, بستر پر رہنے لگے, تب ہر 7 دن میں قرآن ختم کرنا بہت مشکل ہو گیا. تب وہ کہتے تھے لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے مجھے رخصت دی تھی, کہا تھا کہ مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرنا. اللہ کے رسول حکیم تھے, اللہ کے رسول حکمت والے تھے, کاش کہ میں نے وہ رخصت قبول کر لی ہوتی. آج اس زمانے میں بڑھاپے کے عالم میں 7 دن میں قرآن ختم کرنا بہت مشکل میرے لیے ہو رہا ہے. لیکن ایک عمل جسے زندگی بھر میں نے ایک جیا ہے, آخری زندگی میں چھوڑ دوں, یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. تو اسی شیڈول پر انہوں نے زندگی گزار دی. تو قرآن کا دل پر اثر ہو, یہ قرآن کا 6واں حق ہے. قرآن کریم کا 7واں حق ہم پر یہ ہے کہ قرآن سے ہم شفا حاصل کریں. قرآن کو اللہ رب العالمین نے بطور شفا نازل کیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا, کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا کے طور پر نازل کیا ہے. یہ دلوں کے لیے, دلوں کے جو امراض ہیں, بیماریاں ہیں, ان کے لیے شفا ہے. یہ جو دلوں کے امراض ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, بہت سارے مسلمان جو آج دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر وہ قرآن کریم کو پکڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. اور 8واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہمارا اخلاق قرآن کریم کی طرح ہو جائے, ہمارے اخلاق قرآن کریم کی طرح ہو جائیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اما عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا, ایک لفظ کے اندر جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن, کہ اللہ کے رسول کا اخلاق سراپا قرآن تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اللہ کے رسول کی طرح ہو, کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو قرآن کی طرح بنانا پڑے گا. یہ قرآن کریم کے 8 حقوق ہیں. قرآن کی تلاوت سننا, خود اس کی تلاوت کرنا, اس کے کچھ حصے کو یاد کرنا, اس پر سمجھنے کی کوشش کرنا, اس پر ایمان لانا, اور جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہو, اس سے شفا حاصل کرنا, اور آخری حق اس کی طرح اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کرنا. اگر ان حقوق کی ہم نے پاسداری کی تو ہمارے لیے آخرت کے اندر بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ ہے. لیکن اگر حق تلفی کی ہم نے
تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول ہمارے خلاف قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے. یہ ہے اس کی حق تلفی کا انجام. تو یہ ہے کتاب اللہ کے ہم پر حقوق. اللہ کے رسول نے پہلا حق کیا بیان کیا؟ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، پھر کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی. تیسری خیر خواہی ہماری کن کے ساتھ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے رسول کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. اللہ کے رسول کا پہلا حق یہ ہے جو کلمہ شہادت کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں وہ عقیدہ بھی رکھے. کیا اقرار کرتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں نا، حقیقت میں عملی طور پر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہو کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے. بہت سارے مسلمانوں کو آپ پائیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو عبد تسلیم نہیں کرتے، بندہ تسلیم نہیں کرتے، کہتے کوئی دوسری مخلوق ہے. اللہ کے رسول بشر نہیں تھے، اللہ کے بندے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کلمہ شہادت کے اندر جو اس نے اقرار کیا ہے خود اس کی مخالفت کر رہا. تو اللہ کے رسول کے دو حقوق کلمہ شہادت کے اندر موجود ہیں. ایک اللہ کے رسول کے بارے میں عبد ہونے کا عقیدہ رکھنا اور دوسرا سچا رسول ہونے کا عقیدہ رکھنا. اللہ کے رسول کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا. جو شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول کو عطا کی گئی تھی، مبلغ بنا کر اور معلم بنا کر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اللہ کے رسول نے یہ ڈیوٹی 100% کما حقہ ادا کر دی ہے. یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول کے تعلق سے ہر مسلمان پر حق ہے. چوتھا حق اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم جانے، اللہ کے رسول کے تعلق سے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھا جائے. کس بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھا جائے؟ چار چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانا جائے. پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے میں اور اس کی دعوت و تبلیغ میں اللہ کے رسول معصوم تھے. جس طرح ایک عالم دین سے شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. آج ایک عالم دین ایک مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہے، آئندہ کل آ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اس مسئلے کو سمجھنے میں، وہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح تھا. حیض کی پانی مل سکتا ہوں؟ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایک مختلفی مسئلہ ہے. علامہ امیر صنعانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس میں اس مسئلے کو بیان کیا. دونوں میں سے ایک قول اختیار کیا، طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں واقع ہوتی ہے. چند دنوں کے بعد، چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد انہیں لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. دوبارہ انہوں نے اپنے ہی خلاف کتاب لکھی. جزاک اللہ خیر. دوبارہ انہوں نے اپنے ہی خلاف کتاب لکھی اور جو پہلے انہوں نے ایک رائے اختیار کی تھی اس کے خلاف دوبارہ ثابت کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. چند دنوں کے بعد پھر انہیں لگا کہ پہلا قول ہی میرا صحیح تھا. تیسری مرتبہ پھر خطاب لکھی اور پہلے قول کو راجح قرار دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہر عالم سے ہوتا ہے، اگر کسی کے نیت میں اخلاص ہے، اللہ کی شریعت کو پہنچانا چاہتا ہے، اگر کبھی لگے کہ کسی مسئلے کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً لوگوں کے سامنے آ کر رجوع کرتا ہے اور اپنی عزت کی فکر نہیں کرتا، اللہ کی شریعت کی اسے فکر زیادہ ہوتی ہے. تو ایک عالم دین سے اس طرح کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول سے اس طرح غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. اللہ کے رسول اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں معصوم تھے، اللہ کی شریعت کو پہنچانے میں معصوم تھے. کہیں پر بھی اللہ کے رسول سے ذرہ برابر ادنا بھی کسی غلطی کا امکان نہیں تھا. اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو معصوم قرار دیا گیا تھا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کے تعلق سے معصوم تھے. صرف نبی بننے کے بعد نہیں، نبی بننے سے پہلے بھی.
اللہ کے رسول گناہ کبیرہ کے تعلق سے معصوم تھے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف نکات کی شکل میں بیان کر رہا ہوں. ہر مسئلے کی دلیل بیان کی جائے تو کافی وقت کی درکار پڑے گی. تو تیسری چیز، اللہ کے رسول گناہ کبیرہ کے سلسلے میں کیا تھے؟ معصوم تھے. جہاں تک گناہ صغیرہ کی بات ہے تو اللہ کے رسول سے گناہ صغیرہ میں، غور کریں، عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، خطأً، چوک کی وجہ سے غلطی کا امکان ہے. لیکن کہاں ہم کہیں گے غلطی ہوئی ہے؟ جہاں کتاب اللہ یا سنت رسول کے اندر واضح دلیل مل جائے کہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول سے غلطی ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی، عمدن نہیں، خطأً. اور وہیں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اس غلطی پر اللہ کے رسول کو باقی نہیں رکھتے. اللہ کی طرف سے اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول اس پر توبہ بھی کرنے والے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے رسول کی رسالت میں اور آپ کی شان میں اس وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. بلکہ ایک عام انسان بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، اس کے بعد پھر توبہ کر لے، تو اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول گناہ صغیرہ میں عمدن نہیں، خطأً اگر کہیں چوک ہو جائے، مثال کے طور پر غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ اپنایا جائے؟ قتل کیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کے رسول نے کون سا قول اختیار کیا؟ ابو بکر صدیق کا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کیا رائے تھی؟ قتل کیا جائے. اللہ کے رسول نے جو رائے اختیار کی تھی، یہاں اللہ کے رسول سے عمدن نہیں، خطأً چوک ہوئی. کیسے پتا چلا؟ اپنی طرف سے ہم حکم ہیں، فیصلہ کرنے والے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر چوک ہو سکتی ہے اللہ کے رسول سے، لیکن اس کے لیے صریح دلیل کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول عمدن یہ کام نہیں کیے ہیں، خطأً اللہ کے رسول سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر باقی بھی نہیں رکھتے. تو یہ تین چیزیں ہوئی. چوتھی چیز، جھوٹ بولنے کے معاملے میں اللہ کے رسول معصوم تھے. نہ نبوت سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ بولا، نہ نبوت کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ بولا. تو اللہ کے رسول کو معصوم ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، یہ اللہ کے رسول کا چوتھا حق ہے. پانچواں حق اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. کس طرح؟ ہر چیز سے زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. تفصیلی دلائل کا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اور چھٹا حق اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے. تعظیم یہ محبت سے اونچا مقام ہے. تعظیم جو ہے یہ محبت سے اونچا مقام ہے، اور اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں. امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث پڑھانے کے لیے نکلتے مسجد نبوی میں، انتہائی بن سنور کر نکلتے. بہت سارے سلف صالحین کی زندگی میں ایک لمبی فہرست ہے، جب اللہ کے رسول کا نام آتا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، حلق سوکھ جاتا. کوئی حدیث بیان کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کرتے تو. خود اپنی کانوں سے سنے ہوتے اللہ کے رسول کی حدیث، کوئی پوچھنے کے لیے آتا تو دوسرے کی طرف احالہ کر دیتے، خود جواب نہیں دیتے. تو اللہ کے رسول کی تعظیم، اللہ کے رسول کی ہیبت ہمارے دلوں کے اندر ہوئی، اللہ کے رسول کا چھٹا حق ہے. تین چیزیں ہو گئی. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ائمۃ المسلمین کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ حکمراں ہوں. دونوں کے حقوق ہیں کہ علماء اکرام کی توقیر کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھا جائے. کس وجہ سے؟ ان کے پاس شریعت کا علم ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کرام کے بعد یہی شریعت ہمیں سکھانے والے ہیں، اس لیے ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں. لیکن اس حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا دیا جائے، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تب بھی ان کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے، شریعت کو پس پشت ڈال دیا جائے اور عالم دین کو پکڑا جائے. یہ علماء کی تعظیم کا معنی و مطلب نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی حالت مختلف ہے. بعض لوگ علماء کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور بعض اس قدر اونچا مقام عطا کرنے لگتے ہیں کہ کتاب اللہ کی آیت اس کے سامنے پیش کی جائے، حدیث رسول واضح طور پر پیش کیا جائے، لیکن کسی عالم کی، کسی امام کی بات کو چھوڑنے پر وہ راضی نہیں ہے. یہ ایک عالم دین کی تعظیم نہیں ہے، توہین ہے حقیقت میں. تو علماء کے حقوق جو شرعی حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. اسی طرح حکمرانوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. ان میں سے سب سے اہم حق جو آج کے فتنے کے زمانے میں یہ ہے کہ حکمرانوں کے جو اخطاء ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں،
ان کی غلطیوں کو عام عوامی مجلس میں ڈسکس نہ کیا جائے. فیس بک پر بیٹھ کر، ٹویٹر اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور اس طرح کی چیزوں میں بیٹھ کر حکمرانوں کے خلاف لکھ رہے ہیں. یہ کتاب و سنت کے واضح نصوص کی مخالفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حاکم وقت کو نصیحت کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے، تنہائی میں جائے، خلوت میں جا کر اسے نصیحت کرے. اگر اس نے قبول کر لیا الحمدللہ، قبول نہیں کیا تو اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس اتنا پاور نہیں کہ ایک حاکم وقت کے ساتھ، بادشاہ وقت کے ساتھ الگ مجھے مشورہ کرنے کا، انہیں نصیحت کرنے کا موقع ملے گا، تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو مکلف نہیں کیا ہے. اگرچہ حاکم وقت ظالم ہو پھر بھی اس کی اطاعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ایک حاکم وقت کی کیا حقوق ہیں، اگر اسے سمجھنا ہو تو صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کی جو حدیثیں ہیں ان کا ترجمہ صرف آپ ایک مرتبہ پڑھ جائیے. صحیح مسلم میں کتاب الامارہ کے اندر جو حدیثیں ہیں، اور صحیح مسلم کی تمام حدیثیں کیا ہیں؟ بالکل صحیح حدیث ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کی تقریباً 70% حدیثیں، بے شمار حدیثیں ہیں، 70% حدیثیں اسی تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. ان حدیثوں کو آپ پڑھ جائیں، آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ ایک حاکم وقت کا کیا رول ہے اور اس کے تعلق سے شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے. اس لیے حکمرانوں کے غلط فیصلوں یا ان کی غلطیوں یا ان کے گناہوں کو عوامی مجلس میں ڈسکس کرنا یہ حکمرانوں کے حق تلفی ہے، اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے. دنیا کے اندر ہی اس کا انجام اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے کتنے مسلم ممالک اجڑ گئے، اور وہاں پر چند سالوں پہلے کیا خوشحالی تھی، آج وہاں پر کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیاوی انجام ہے. اور آخرت کے انجام، اگر کوئی شخص کسی ایک نفس کے قتل کا سبب بنتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کیا ہے. اور جو اس طرح پورا کا پورا علاقہ، پورا کا پورا ملک تباہ و برباد کر ڈالے، سینکڑوں لاکھوں ماؤں کو اس طرح بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دے، تو ان کا حال کیا ہوگا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو حق ہے حکمرانوں کا، اس حق تلفی کا انجام انتہائی خطرناک. آخر میں اللہ کے رسول نے کیا مانا؟ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام لوگوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ہم ان کی پاسداری کریں. عام لوگوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. والدین کا حق سب سے بڑا ہے عام لوگوں کے حقوق میں. اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. اگر وہ بڑھاپے کی زندگی میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. اگر وہ مشرک ہو تب بھی اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اللہ کے دشمن ہے وہ، روزانہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تمہارے والد ہیں، تمہارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر شرک کا حکم دے تو اطاعت مت کرنا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مشرک والدین کی بھی یہ حقوق ہے. تو اگر والدین مسلمان ہو تو اس کے حقوق کیا ہوں گے؟ یہ سب سے بڑا حق ہے. عام لوگوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. ان میں سے بھی ماں کا حق والد کے اوپر مقدم ہے. اسی طرح ایک بچے کا بھی اپنے والد کے اوپر حق ہے. ایسا نہیں کہ صرف والد کا حق ہے بچے کے اوپر، بچے کا بھی حق ہے والد کے اوپر. بچے کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ اس بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. بچے کی پیدائش سے پہلے یہ حق ہے. پھر اس کے لیے دعا کی جائے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چند سال بچے پیدا نہیں ہوتے، اللہ کوئی بھی بچہ مجھے عطا کر. کبھی بھی والدین کو اپنے بچے کے تعلق سے ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں. شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ استاد محترم ہمارے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا. مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ایک پولیس والے کا کہ تقریباً 18-20 سال پہلے میری ڈیوٹی لگی تھی اسی خانہ کعبہ کے اندر
حجر اسود کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا دور دراز کے علاقے سے اور زارو قطار رو کر اونچی آواز میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما، اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما. زارو قطار رو رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز کی وجہ سے سب اس پر متوجہ ہو گئے. تقریباً 18 سال کے بعد وہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ وہی آواز مجھے سنائی دی اسی جگہ پر حجر اسود کے پاس. وہ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو تو ہلاک و برباد کر دے، اسے تباہ و برباد کر دے. فوراً میرے ذہن میں وہی آواز آئی 18 سال پہلے والی. جب میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جو 18 سال پہلے اسی جگہ پر اپنی اولاد کے لیے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور ایک لڑکا طلب کر رہا تھا اللہ سے، اور آج اسی بیٹے کے لیے بد دعا کر رہا ہے. یہ پولیس والا کیا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے خانہ کعبہ سے کہ کھینچتے ہوئے باہر لے گیا. اللہ اسے جزائے خیر دے. جا کے کہا اس شخص سے کہ تم نے اپنے بیٹے پر 2 مرتبہ ظلم کیا، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ظلم کیا ہے. پہلی مرتبہ ظلم کیا تب جب وہ دنیا میں آیا نہیں تھا. تم نے اس وقت یہیں پر تم ہی تھے نا جب دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما. اس وقت کیا تم یہ دعا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما؟ تم نے صالح لڑکے کی دعا نہیں کی تھی، کیسا بھی لڑکا مل جائے اس طرح تم نے دعا کی تھی. تو پہلا ظلم تم نے یہی کیا تھا کہ کوئی بھی لڑکا مل جائے، اور دوسرا ظلم تم آج کر رہے ہو کہ اسے ہلاک و برباد کر دے. تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو تو ہدایت دے دے. جب اسے سمجھ میں آیا کہ میں نے اپنے لڑکے پر ظلم کیا ہے، کہا کہ پھر چلو تمہیں لے جاتا ہوں وہاں پر اور جا کے اپنے اسی بچے کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو. وہ بندہ گیا، جب سمجھ میں آیا کہ میں نے واقعی ظلم کیا اپنے بچے پر، وہیں پر جا کر اسی طرح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا. وہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ 1 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں تو اپنے اسی بچے کے ساتھ وہ طواف کر رہا ہے، اپنے اسی بچے کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اور اس بچے نے خود کہا کہ وہی وقت تھا جب میرے والد نے میری ہدایت کی دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر عجیب و غریب کیفیت پیدا کی، میں نے گناہوں سے توبہ کیا اور میں نے یہ دین دار والا راستہ اختیار کیا، اور آج میری حالت ہے کہ الحمدللہ میں یہاں خانہ کعبہ پہنچا ہوا ہوں. تو ایک بچے کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ہونے کی آپ دعا کریں. جب وہ دنیا میں آ جائیں اس کے لیے عقیقہ کریں، نیک نام رکھیں، اس کی تربیت کی کوشش کریں. جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کریں، مسلسل 3 سال تک اسے نماز کی ٹریننگ دیں. 10 سال کی عمر کا ہو جائے پھر بھی آپ کی ٹریننگ فیل ہو گئی، 3 سال تک آپ نے محنت کی تھی، عموماً یہ ٹریننگ فیل نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی حقیقت میں 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال اپنے بچے پر نماز کی محنت کرے تو وہ شخص ناکام نہیں ہوتا. پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے اب اسے مارو. تو یہ بچوں کے حقوق ہیں، ان کی صحیح تربیت کرنا. اسی طرح زوجین کے مابین حقوق ہیں. ایک بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے، ایک عام شخص کا عام شخص کے اوپر حق ہے، ایک پڑوسی کا حق ہے. ان تمام حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے. اگر ان حقوق کی رعایت نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القیامہ. اگر دنیا میں تم نے کسی کا حق مارا نا تو قیامت کے دن ایک ایک کو تمہیں حق ادا کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری نے، کسی سینگ والی بکری نے اس بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی اسے قیامت کے دن بدلہ عطا کرنا پڑے گا. تو یہ ہے حقوق کی ادائیگی اور حق تلفی کا انجام. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن حقوق کے بارے میں ہم نے آج کے درس میں سنا، ان تمام حقوق کی پاسداری کا اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کی پاسداری اخلاص کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر سانس تک توحید و سنت پر ہمیں باقی رکھے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.